شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں روزانہ خوجہ پرہائی شیعہ اثنا عشری جماعت کی جانب سے ان فکری نشستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. آج انشاءاللہ موضوع تشیع کے اندر موجود فرقے ایک تعارف اور اس سے انشاءاللہ خطاب حسب معمول مولانا طاہر اعوان اور برادر شاہد بادامی کریں گے. میں گزارش کروں گا برادر شاہد بادامی سے کہ تشریف لائیں اور ہوسٹنگ کے فرائض انجام دیں، اور مولانا طاہر اعوان سے کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر گفتگو کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. تقریباً 15 منٹ کی تاخیر سے آج اس پروگرام کو ہم شروع کر رہے ہیں، جس کے لیے میں ذاتی طور پر معذرت خواہ ہوں. میں خود جو ہے وہ تاخیر سے پہنچا، اس وجہ سے شاید یہ پروگرام جو ہے وہ آج کے 15 منٹ جو ہے وہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، جس کے لیے میں واقعہ ناطمہ حضرات سے بہت معذرت خواہ ہوں. آج جیسے کہ ہم پچھلے 2 دنوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم نے پہلے دن بر صغیر میں جو غیر اسلامی ادیان تھے وہ کون کون سے تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا روشنی ڈالی آغا صاحب نے، مولانا طاہر اعوان صاحب نے، اور ان کا ایک تعارف ہم نے لینے کی کوشش کی. کل پھر ہم اسلامی فرقوں پہ آ گئے. اسلام کے اندر جو 2 اہم جو تفریق ہوئی ہے، اہل تشیع اور اہل سنت. تو کل ہم نے اہل سنت کو ٹارگٹ کیا، اہل سنت برادران کو، اور ان کے اندر کتنے فرقے ہیں، خود اہل سنت حضرات کے اندر کتنے فرقے ہیں، ان پر ہم نے گفتگو کی اور مختلف حوالوں سے مختلف چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا. آج ہم نے اپنے گریبان میں جاننا ہے خود ہمارے اندر، یعنی اہل تشیع کے اندر کتنے فرقے ہیں، کیوں وجود میں ہے، اور ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب اس سے پہلے کہ یہ سلسلہ شروع ہو، خود ہمارے ساتھ، یعنی میں آپ لوگوں کو نہیں، میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہوئے، پرابلم یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی آئینہ دکھاتا ہے، کوئی ہمیں اپنے بارے میں کہتا ہے، تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا سا جھجک سے کام لیتے ہیں کہ ہاں یار یہ چیز ہمارے اندر ایک خامی ہے، یہ پرابلم ہمارے اندر بھی موجود ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ شاید ہمارے اندر اس بات کی کمی ہے، ٹالرنس نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر کرٹیسزم کو برداشت کر سکیں، دیکھ سکیں اور اپنے آپ کو ریفلیکٹ کر سکیں انفیکٹ کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے اندر کیا کیا پرابلمس ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. امید ہے کہ آج کی اس گفتگو کو آپ لوگ ایک پازیٹیو سینس میں لیں گے. یقیناً اس کا مقصد کسی کو بھی کریٹیسائز کرنا نہیں ہے. آج کے اس موضوع کا مقصد کسی کو بھی کریٹیسائز، نہ کل کے موضوع کا یہ مقصد تھا، نہ پہلے دن کی. ہمیں صرف کچھ معلومات ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یعنی کل کی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری نئی چیزیں ہمیں پتہ چلی. پرسوں کی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی. مقصد آج کی گفتگو کا بھی یہی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے، ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہاں بھائی ہمارے اندر کتنے فرقے ہیں. جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ کون سا ذہن پیچھے بات کر رہا ہے. یہ مقصد ہے. کسی کو کریٹیسائز کرنا، یہاں ہم کسی کو یہ ثابت کرنے نہیں بیٹھے ہوئے یا کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ایک گفتگو کرنی ہے، ایک تعارف پیش کرنا ہے. اور مولانا صاحب ریفرنسز کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ بھائی فلاں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں. آپ چاہیں ریفرنس دیکھ سکتے ہیں. ایک چیز کو پیش کرنے کی صرف بات ہے. یہاں پر قطعی طور پر کسی کو کرٹیسائز کرنا جو ہے وہ
مقصد نہیں ہے. میں چاہ رہا تھا کہ شروع میں اس سے پہلے کہ ہم گفتگو اسٹارٹ کریں تھوڑی سی جو ہے وہ اس بات کی کلیریفیکیشن ہو جائے کہ ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اس کو سنیے گا آج کی گفتگو کو. اور آج ظاہر ہے کہ پروگرام کے آخر میں سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہے. جو منتظمین حضرات ہیں میرا خیال ہے کہ کچھ ریٹن سوالات ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں شروع ہوں گی, لیکن بہرحال سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا. آپ تک میرا خیال ہے کہ کچھ سلپس وغیرہ آ جائیں گے, آپ اپنے سوالات بھی ریٹن انداز میں ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بر صغیر میں شیعت کے جو مختلف فرقے ہیں ان کا تعارف پیش کرنا مقصود ہے. دیکھتے ہیں آپ اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے کتنے جو ہے وہ اس پر گفتگو کر سکتے ہیں. مولانا صاحب میں بالکل اسٹارٹ اسی سے کروں گا جس سے ہم نے کل اسٹارٹ کیا تھا. جیسے کل ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح سے کیا تھا کہ یہ اسلام میں دو فرقے بنے کیسے, اہل سنت اور اہل تشیع, جس کو آپ نے بڑی وضاحت کی اور اس کے اندر آپ نے مختلف 3-4 چیزیں آپ نے بتائی تھیں. اور پھر آپ نے مین یہ کہا تھا کہ امامت کے حوالے سے جو مین چیز جو بنی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ شیعت کے اندر یہ فرقہ بازی کب سے شروع ہوئی اور اس کی وجہ کیا تھی. یہ آج کا ہمارا ایک پہلا سوال بنتا ہے کہ یہ شیعت کے اندر جب ہم امامت پہ ایک بات ہو گئی, ساری چیزیں ہو گئیں, تو اب ہمارے اپنے اندر یہ فرقہ بازیاں کیسے شروع ہوئیں اور کب سے شروع ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. نعم المولا ونعم النصیر. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. کل حدیث فرقہ کے نام سے سرور اعظم کا بیان میں نے عرض کیا تھا کہ یا علی, امت موسیٰ 71 فرقوں میں بٹ گئی, ایک فرقہ ناجی ہے باقی جہنمی, ایک فرقہ کامیاب ہونے والا ہے. امت عیسیٰ 72 فرقوں میں بٹ گئی, ایک فرقہ کامیاب ہوگا باقی سارے جہنمی. میری امت 73 فرقوں میں بٹ گئی, ایک فرقہ کامیاب ہوگا باقی سارے جہنمی. امیر المومنین نے سوال کیا, مولا وہ فرقہ کون سا ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ جو تیرا اور تیرے اصحاب کا دامن تھام لیں وہ فرقہ ناجیہ ہے. وہ شیعہ ہیں. یا علی انت و شیعکم الفائزون, تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہوں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ شیعہ مخلصین, شیعان علی, جس کے بارے میں یہ فرمان آیا وہ ہم ہیں. 73 فرقے ہوں یا زیادہ فرقے ہوں, یہ بھی میں نے عرض کیا کہ کوئی فرقہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم جہنمی ہیں باقی وہ والے جنتی ہیں. سارے کہتے ہیں ہم ہی جنتی ہیں. اگر کوئی کہے کہ ہم لوگ جہنمی ہیں تو پھر ختم ہوگی, بات ہی ختم ہو جائے گی نا. اپنے آپ کو سارے جنتی کہتے ہیں. سوچنا یہ ہے کہ ایک فرقہ ہے جو کسی ایک نظریے کے اوپر قائم ہے. ہو سکتا ہے اس کے افراد جو ہیں, اس نظریے کے افراد, اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنمی ہے, جو روزہ نہیں رکھے گا وہ جہنمی ہے, گناہ گار ہیں, فاسق ہیں, فاجر ہیں, سب کچھ کریں گے, لیکن ان چیزوں سے فرقہ نہیں بنتا. فرقہ نظریے سے بنتا ہے. اس نظریے کے افراد نظریہ ممکن ہے اچھا رکھتے ہوں, عمل ہو سکتا ہے کوتاہی کرتے ہوں. عمل ایک علیحدہ چیز ہے, نظریہ ایک علیحدہ چیز ہے. اسی بنا پر کہ نظریے اور عمل میں کیا فرق ہے. ایک آدمی جو خدا کو نہیں مانتا, انبیاء کو نہیں مانتا, ہم کہتے ہیں وہ کافر ہے, بت پرست ہے, مشرک ہے. اس نے جیسے ہی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ دیا, ہم نے کہا سارے مسلمان کے دائرے میں داخل ہو گئے. اب یہ پاک بھی ہو گیا, اس کی اشیاء بھی پاک ہو گئی, اس کے ساتھ اٹھ بھی رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں. یعنی نظریہ اس نے یہ کام کر دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول, نظریہ بنا لیا, کفر سے جان چھڑا لی, کفر کو دور کر دیا, مسلمانوں میں آگے پاک ہو گیا. اب عمل کرے نہ کرے وہ ایک علیحدہ بات ہے. کل میں نے وجوہات عرض کی تھی کہ شہرستانی نے کہا تھا کہ امت محمدی میں تفرقہ کیوں پیدا, اس کی وجوہات کیا تھی, وہ میں نے کل تفصیلاً پیش کر دی. دین خدا کا ہے, ملت انبیاء کی ہے, مذہب امام کا ہے, فرقہ بعد میں بنتا ہے, مذہب میں فرقہ بنتا ہے. اہل سنت کے فرقے تھے, یہ مذہب اہل سنت تھا, فرقے کل والے تھے. آج شیعہ مذہب ہے, شیعوں کے فرقے ہیں. شیعوں کا مذہب کیا ہے؟
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ مذہب تشیع۔ جو آدمی کلمہ یہ پڑھ لیتا ہے وہ شیعہ کے دائرے میں آ جاتا ہے، علی کو اپنے امام مان لے، پیشوا مان لے، معصوم مان لے، شیعت کے دائرے میں آ گیا ہے۔ اب شیعت کے اس نظریے کے دائرے میں آ گیا، ایک جملہ آپ نے آخر تک یاد رکھنا ہے، میں بار بار شاید اس کو تکرار نہ کروں۔ جو راستہ چل رہا ہوتا ہے، پٹڑی چل رہی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ مرکز سیدھی پٹی جو جاری اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ صراط مستقیم سے ہٹنے کا نام انحراف ہے۔ مرکز جو لین دے رہا ہے اس مرکز سے جدائی انحراف ہے۔ قوموں کی ہلاکت ہے، مرکز سے جدائی یہی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے مرکز سے دیے ہوئے راستے سے ہٹ جاتا ہے وہ منحرف ہو جاتا ہے، پھر وہ بھٹکتا ہے، اسی کا دوسرا نام فرقہ بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے شیعت کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ امیر المومنین کے زمانے میں جتنے بھی مانتے تھے امیر المومنین کو امام اور معصوم مانتے تھے، وہ شیعت تھے۔ جنہوں نے نہیں مانا، بیعت توڑ دی، دوسری طرف چلے گئے، پہلے دن سے منحرف ہو گئے۔ سوال، امیر المومنین کے زمانے میں جو خالص شیعہ تھے ان کے اندر کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ جنہوں نے امیر المومنین کو امام ہی نہیں مانا ہے ان سے ہماری بحث ہی نہیں ہے۔ بیعت توڑ دی، امام نہیں مانتے، وہ بیعت ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے امیر المومنین کو امام مانا کامل طریقے سے کہ ہمارے امام معصوم علیہ السلام کے یہی ہیں، اولی الامر جی ہیں، امیر المومنین کے زمانے میں منحرف نہیں ہوئے۔ حسن مجتبی امیر المومنین کے بعد آتے ہیں، جنہوں نے امام حسن مجتبی کو اپنا امام رہبر پیشوا صحیح معنی میں مانا، ان کے اندر تفرقہ نہیں ہوا، لیکن امام کو یا مذل المومنین کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ امامت سے منحرف ہو گئے ہیں، بھٹک گئے یہاں راستے سے۔ وہ بھی پھر ہمارا موضوع نہیں ہے، کیونکہ فرقہ کوئی کائنات نے یا ملل الدہل والوں نے فرقہ وجود دیے نہیں ہے امام حسن کے زمانے کا۔ سید الشہداء کے زمانے تک جو شیعہ تھے کربلا میں شریک ہوئے یا نہیں ہوئے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن امام کو امام مانتے تھے، وہ شیعہ تھے، ان میں بھی کوئی خاص تفرقہ نہیں ہوا۔ تو پہلا خلاصہ کیا نکلا؟ ملل الدہل کی کتابوں میں تاریخ کے حقائق میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ سید الشہداء تک جو خالص شیعہ تھے وہ ایک پٹڑی پہ چل رہے تھے، جو امامت کی نہیں سمجھ رہے تھے وہ امامت سے انحراف کر رہے تھے۔ جب امامت سے انحراف کریں گے اس کو ہم شیعہ سے بھی نکال دیں گے، کیونکہ بیعت شیعت کی آ رہی ہے تو سیدھے سیدھے امامت کے اوپر چلنا ہے۔ سید الشہداء کی شہادت کے بعد تفرقہ بازی شروع ہو گئی شیعوں کے درمیان۔ یہاں سے میں مقدماتی تھوڑی سی تمہید کر کے آؤں گا برے صغیر کے اندر، لیکن ایک پتہ چلے کہ ہوا کیا تھا ہمارے ساتھ۔ سید الشہداء کی شہادت کے بعد امام زین العابدین امام ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، سیف سجادیہ تعلیمات دے رہے ہیں، قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ وہ معصوم امام جانتا تھا کہ اس وقت میں شیعت کی کیسی بچائی کر سکتا ہوں، کیسے بقا کر سکتا ہوں، شیعت کو کیسے بچا سکتا ہوں، لیکن کچھ افراد ایسے تھے کہ جو امام کے فعل کو، امام کے کام کو، امام کے فرامین کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اس کا مقصد یہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، کہ یہ امام جو ہے وہ اپنے باپ کی سیرت پہ نہیں گیا، ڈر گیا ہے۔ ان کے ابا نے تو قیام کیا تھا، گردن کٹوا دی، یہ کر دیا، قربانی دے دی، یہ مسجد میں بیٹھے دعائیں پڑھ رہا ہے۔ یہ فکر کھڑی ہوئی تھی۔ ہم کہتے ہیں اپنے خون، بابا کے خون کا انتقام لو، نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں، دعائیں پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اگر معرفت امام نہ ہو یقیناً یہاں پر بھی گمراہی ہو جائے گی۔
नतीजा क्या निकला? इमाम अलैहिस्सलाम की इस सीरत को सब देखकर बाज़ अफराद गुमराह हो गए। गुमराह किस माना में हो गए? अली को इमाम माना, हसन को इमाम माना, इमाम हुसैन को इमाम माना, लेकिन इमाम सैयद साजिदीन को अब्द सालेह के उन्वान से कबूल किया है और कहा कि नहीं, हमारे इमाम मोहम्मद हनफिया हैं। ये नाम किसने? मोहम्मद हनफिया ने इमामत का दावा नहीं किया, वो पाक और मुबर्रा हैं। मोहम्मद हनफिया के ऊपर हम कोई वो नहीं कह रहे कि मोहम्मद हनफिया ने कहा था मैं इमाम हूं, नहीं। मोहम्मद हनफिया ने इमामत का दावा नहीं किया है। मोहम्मद हनफिया के एक गुलाम थे, किसान, उसका नाम था किसान, गुलाम था। उसने कहा अपनी पार्टी को कि यार मोहम्मद हनफिया को इमाम मानते हैं, वो तो बैठे मस्जिद में, कुछ सुनते ही नहीं है हमारी, एक काम करते हैं, काम करें, चले तलवार निकालें। मजहब शिया के अंदर सही माना में मिलल नहल की कुतुब के अंदर तक मौजूद पहला फिरका किसानिया है, कि जो पैरोकार है मोहम्मद हनफिया के, गुलाम का, ना कि खुद मोहम्मद हनफिया का। फिर मोहम्मद हनफिया की वफात के बाद उनके बेटे हाशिम को इमाम बना के पेश कर दिया। हाशिम गुमराह हो गया, हाशिम ने दावा कर दिया, उनकी हां में हां मिला दी। ये गुमराही है, अहल बैत के घराने का फर्ज है, लेकिन गुमराह हो गया। ऐसा नहीं होता है कि आदमी कोई समझे कि भाई फलां सैयद साहब ने मुझे कहा था, फलां पीर साहब ने मुझे कहा था। सैयद हो, पीर हो, मुर्शिद हो, इन सैयदादों से बड़ा तो कोई सैयद नहीं, लेकिन जो सजा अली का पोता है, इतने बड़ा सैयद कहां से लेकर आएंगे आप? गुमराह हो गए। फिर क्या किसानियां आगे बढ़ा, इन्होंने, मैं इनकी तफसीलात नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताते चलूंगा कि इनका मबना सैयद साजिदीन से हट के तलवार निकाले वाला मबना था, जंग करो। दूसरा फिरका जो सामने आता है सैयद साजिदीन के बाद, कुछ शियों ने कहा नहीं, किसानी कोई इमाम नहीं है, सैयद साजिदीन ही इमाम है। वो अपने पटड़ी पे बाकी रहे, सिरात मुस्तकीम पर बाकी रहे। चौथे नंबर पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपना इमाम माना। पांचवा नंबर जब हजरत इमाम मोहम्मद बाकर का जमाना आता है, फिर फिरका आ जाता है, फिर इख्तिलाफ हो जाता है। वो इख्तिलाफ किसका है? हजरत जैद का। हजरत जैद फरजान है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, भाई हैं इमाम मोहम्मद बाकर के। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, हजरत जैद मुनहरिफ नहीं है। तवज्जो कीजिएगा थोड़ी सी मेरी बातों के ऊपर। हजरत जैद मुनहरिफ नहीं है। हजरत जैद देख रहे हैं कि इतना जुल्म हो रहा है तशय्युअ के ऊपर, इस जुल्म को कैसे रोका जाए। अपने भाई से मशवरा किया, क्या करना है भाई, इसी तरीके से चलते रहे। भाई ने कहा ये रास्ता ठीक है, फैलन अपने दीन की तबलीग करनी है। हजरत जैद जब बनी उमैया के मजालिम से तंग आए, शियों को नाबूद होते देखा, तो ये सोचकर कि अगर मैं क़याम कर लूं, उनके मुकाबले में तलवार खींच लूं, इमाम ठीक है, मेरे मौला वही है, मेरे भाई इमाम हैं, लेकिन मैं उनका मुकाबला कर सकता हूं। मैं इमामत का मैं दावा नहीं करूं कि मैं इमाम हूं, मैं लड़ना चाहता हूं उनके साथ, जुल्म का मुकाबला करना चाहता हूं। हजरत जैद ने इमामत का दावा नहीं किया है। हजरत जैद पाक साफ बिल्कुल ठीक है। मुश्किल कहां खड़ी हुई? मुश्किल ये खड़ी हुई कि जो हजरत जैद के सिपाही थे या उसके मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि हकीकत में इमामत उसको सजती है जो तलवार निकाले, जो जुल्म से टकरा जाए। जो घरों में बैठ जाए वो इमाम नहीं होता। जुल्म हो रहे हैं, लाशों पे लाशें गिरी चली जा रही है, इतनी मुसीबत आ रहे हैं, वो घर में बैठा है, कह रहे नहीं इमाम ने, मेरे मौला ने यह कहा था, ये हदीस ये है, ये हलाल और हराम बताए चले जा रहा है, हलाल और हराम बताए चले जा रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर सैयद साजिदीन के बाद इमाम बाकिर और इमाम सादिक की ये पॉलिसी न रहती, आज फिक़्ह जाफरी का कोई नाम ही ना होता। फिक़्ह जाफरी की तालीमात की बका उस पॉलिसी में थी।
فقہ تشیع کی بقا، تعلیمات اہل محمد کی بقا، تعلیمات رسول کی بقا اس میں تھی. گوشہ نشین ہو جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، فرمان دیتے چلے جاؤ. 4000 طالب علم اکٹھے کر لینا. بنی امیہ اور بنی عباس ٹکرا گئے. مولا نے کہا وہ تو لڑتے رہے مرتے رہے، تم لوگوں نے نہیں جانا، آؤ دیکھو حلال ہو رہا میں بتا رہا ہوں. 40,000 حدیثیں حلال و حرام کی بتا کے مذہب اہل بیت کو قیامت تک بیمہ کر دیا. امام کی پالیسی کو سمجھنا فقط اس کا کام ہے جو امام کو معصوم علی الاطلاق مانتا ہے. اگر معصوم علی الاطلاق نہیں مانتا ہے، امام کی پالیسی نہیں سمجھے گا، اعتراض کرے گا. اعتراض کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرقہ بنے گا. حضرت زید امام باقر کی پالیسی پہ اعتراض نہیں کر رہے. امام سے کہہ رہے ہیں آپ اپنا کام کریں، میں تھوڑا سا ان کے ساتھ مقابلہ کر لوں. افراد لے کر آئے. مشکل یہاں پر ہوگی، افراد سارے شہید ہو گئے. مجھے حضرت زید کی تاریخ نہیں بتانی ہے، افراد سارے شہید ہو گئے. 120 ہجری کا واقعہ ہے. حضرت زید کے ساتھ ظالموں نے کیا کیا؟ سولی پہ لٹکا دیا، سر کو کتنے سال تک لٹکایا رکھا، ایک داستان. حضرت سید کے ماننے والے افراد گمراہ ہو گئے. کیا گمراہ ہو گئے؟ کہ امامت اس کا حق ہے کہ جو تلوار کھینچے، جو گھروں میں بیٹھے وہ بیٹھی رہے، معاذ اللہ وہ امام نہیں ہے. زیدی فرقہ وجود میں آ گیا. وہ زیدی فرقہ آج تک باقی ہے. یمن کی حکومت پوری کر رہا ہے، زیدی فرقہ کر رہا ہے آج تک زیدی. تو زیدی شیعہ ہیں. کس حد تک شیعہ ہیں؟ جہاں تک 4 اماموں کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ پڑھتے ہیں، یہ شیعہ ہیں. باقی تعلیمات فقہی اعتبار سے وہ تعلیمات آل محمد سے وابستہ نہیں ہیں. ان کی فقہی تعلیمات زیادہ تر اہل سنت کی تعلیمات سے مربوط ہیں، ادھر سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. لیکن ان کو شیعہ فکر میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، 4 اماموں کو امام مانتے ہیں. اہل سنت برادران تو امیر المومنین کو بھی امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، معصوم وہ 4تھے نمبر پہ خلیفہ مانتے ہیں. لہذا زیدیوں کو اس پارٹی میں رکھ دیا. بات بہت لمبی ہو جائے گی. زیدیوں کے بعد امام جعفر صادق کا خود زمانہ آتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں امام کے بیٹے ہیں اسماعیل فوت ہو جاتے ہیں. امام کی زندگی میں اسماعیل فوت ہو جاتے ہیں. پہلا جنازہ ہے خاندان بنی ہاشم کا، پہلا جنازہ کہ انتقال مدینہ میں ہو رہا ہے، جنازے کو مدینہ سے باہر نکالا جا رہا ہے. کیوں مولا کیا ہو رہا ہے؟ تشییع جنازہ ہوگی، دوبارہ مدینے میں آگے بقیع میں دفن کرنا ہے. اور اعلان کرتے پھرو اسماعیل ابن صادق فوت ہو گئے ہیں، لوگوں جنازہ اٹھ رہا ہے، شرکت کرو. اسماعیل ابن صادق فوت ہو گئے ہیں، لوگوں اٹھو جنازے میں شرکت کرو. یہ ساری کیوں اعلان ہو رہا ہے بھائی؟ آج تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. علم لدنی کا مالک دیکھ رہا ہے کہ ایک فتنہ ہونے والا ہے میرے بعد. وہ فتنہ ہوا کیا تھا؟ ایک سوچ آ گئی تھی پہلے دن سے کہ امام کا بڑا بیٹا وہ امام ہونا چاہیے، دوسروں کے امامت حق نہیں ہے. لہذا صادق آل محمد کی زندگی میں حضرت اسماعیل فوت ہونے کے باوجود بھی ہمارے سامنے امام صادق کی وفات کے بعد ایک فرقہ کھڑا ہو جاتا ہے. امام موسیٰ کاظم امام نہیں ہے. کیوں امام نہیں ہے؟ چھوٹے بیٹے ہیں. بڑا بیٹا تو فوت ہو گیا، نہیں وہ غائب ہو گیا، وہی مہدی ظہور کرے گا. امام نے جنازہ اٹھایا ہے، مدینہ سے باہر لے گئے، دوبارہ مدینہ میں آ کے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. آج تک 1400 سال کے بعد بھی روایات میں جو کفن کے اوپر لکھا جاتا ہے اشہد ان اسماعیل ابن جعفر، پہلی مرتبہ کفن کے اوپر جو شہادت لکھی گئی ہے وہ اسماعیل کی شہادت لکھی گئی ہے، کتب احادیث میں محفوظ ہو گئی ہے. اشہد ان اسماعیل ابن جعفر اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فلاں فلاں. اسماعیل ابن جعفر گواہی دیتا ہے کہ اللہ یا کہ محمد اس کے رسول علی اس کا ولی ہے. کفن پہ لکھا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے لکھا جا رہا ہے، تشییع جنازہ ہو جا رہی ہے، قبر میں دفنایا جا رہا ہے. نظریہ کیا کھڑا ہو رہا ہے؟ وہ غائب ہو گئے، ظہور کریں گے.
یہ فتنہ کیوں پھیلا تھا؟ اس فکر کے پیچھے پھیلا تھا کہ جو یہ کہتی تھی کہ بڑے بیٹے کو امام ہونا چاہیے. وہ فکر آج تک موجود ہے. اسماعیلی فرقہ یا شیش امامی فرقہ تشریحات میں نہیں عرض کروں گا، اس زمانے سے جو شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے. پھر ان کی شاخیں در شاخیں، بوری اور یہ خانی اور فلاں کی اپنی شاخیں کتنی، یہ سیل ہمارے موضوع نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے، لیکن یہ اسی کا تسلسل ہے. حضرت امام صادق کے ایک دوسرے بیٹے ہیں عبداللہ افتح، وہ بھی امام صادق کا بیٹا ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم سے بڑا ہے. اس کے اندر بھی اگر میں جملہ ادا کروں پاکستانی لہج میں کہ شیطان نے یہ اثر کیا تھا، ان کے دماغ میں بھی شیطان آ گیا تھا کہ امام میں ہوں، تم سے بڑا ہوں. معاذ اللہ، امام موسیٰ کاظم سے بڑا تھا، میں امام ہوں. امام صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، کہ بیٹا تمہارا بھائی تمہارے ساتھ امامت میں جھگڑا کرے گا، تم نے کچھ نہیں بولنا ہے، چپ رہنا ہے، وہ بہت جلد ہمارے ساتھ آ کے مل جائے گا. عبداللہ افتی مذہب ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ فلاں سید نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں پیر نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں یہ پیر مرشد سید ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان امامزادوں کے مقابلے میں. آج کی 1400 سال کے بعد سید پتنی کس حد تک سید ہیں، میں سیدوں کو شک نہیں کرنا چاہتا ہوں البتہ، لیکن وہ سچے امام کے بیٹے ہیں، امام کا بیٹا ہے، امام کا پوتا ہے، امام کا بھائی ہے، امام کا چچا ہے، گمراہ ہے. لہذا سید بید پیر بیر یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. عبداللہ افتے نے دعویٰ کیا کہ میں امام ہوں. امام موسیٰ کاظم نے اف تک نہیں کی کہ تم امام ہو کہ نہیں ہو، جو کہ منع کیا تھا بابا نے کہ بہت جلد میرا بیٹا مجھ سے مل جائے گا. 75 دن کے بعد عبداللہ افتے فوت ہو گئے. 75 دن کے بعد، 2 مہینے 15 دن بعد عبداللہ افتے فوت ہو گئے. وہ تو چلے گیا، لیکن وہ جو جراثیم چھوڑ کے گئے تھے، افتی مذہب باقی رہ گیا. کئی سالوں تک چلا، افتی مذہب باقی رہ گیا. ان کو مٹانے، جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز اچھی تعمیر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، خراب کرنا کون سا مشکل کام ہے. کسی کی تربیت بڑا مشکل کام ہے، اس کو خراب کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تربیت بڑی مشکل سے ہو رہی تھی شیعہ اہل بیت کی کہ شیعہ اہل بیت گمراہ نہ ہونے پائیں، لیکن ایک جھٹکے میں گمراہ ہوتے ہیں، پھر سالوں تک چلتے ہیں. وہ عبداللہ افتی چلا گیا، امام موسیٰ کاظم ان کے بعد امام بن گئے، رسمی طور پر امام قبول ہو گئے. امام موسیٰ کاظم کے بعد ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا. یہ سارے شیعوں کے فتنے ہیں. کون سے شیعہ؟ عوام شیعہ نہیں. شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک جملہ کہتے ہیں، توجہ کرنی اس جملے کے اوپر، اور یہ ہمارا جملہ بہت ہمارے لیے رہنما بن سکتا ہے. ایک ہے عوام، ایک ہے خواص. خواص کس کو کہتے ہیں؟ دانشور، دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والا. وہ مولوی بھی ہو سکتا ہے، مجتہد بھی ہو سکتا ہے، عام پڑھا لکھا بھی آدمی بھی ہو سکتا ہے. جس کو دین کی سوجھ بوجھ ہو وہ خواص کی پارٹی میں چلا جاتا ہے. عوام بیچاری کی جو بالکل جاہل کچھ بھی نہیں جانتی. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ عوام کی ایک علیحدہ ذمہ داری ہے، خواص کی ایک علیحدہ ذمہ داری ہے. ذمہ داری کون سی؟ دوسروں کو گمراہ کرنے کی. دین کے اندر جتنی بھی بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں، دین کے اندر جتنے بھی خرافات ایجاد ہوتی ہیں، دین کے اندر جتنی بھی بگاڑ ایجاد ہوتا ہے، نئی نئی آئے دن کوئی نہ کوئی نکالے چلے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی رسم نکلتی چلی جا رہی ہے. ہر روز ایک نئی رسم نکالنا، ہر روز ایک نئی خرافات پیدا کرنا، چاہے وہ کسی بھی چیز میں آ جائے. ہم جب برے صغیر میں آئیں گے تو اس وقت بتائیں گے کہ ہمارا مذہب کتنی چورن بن چکا ہے، بدبختی ہماری کیا ہو چکی ہے. ایک بدعتیں ایجاد کرنا، خرافات ایجاد کرنا، شہید مطہری کہتے ہیں یہ عوام کا کام ہے.
وہ ماحول سے متاثر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بدعت ایجاد کر دیتی ہے، کوئی نہ کوئی خرافت اپنے ذہن میں لے کے آ جاتی ہے۔ دین میں تحریف کرنا، دین میں فرقہ ایجاد کرنا، دین میں نئے مذہب کی بنیاد ڈالنا، یہ عوام سے بہت دور کی بات ہے، یہ فقط دانشوروں کا کام ہے۔ دین میں عوام تحریف نہیں کر سکتی، دین چلتا آ رہا ہے، وہ مذہب شیعہ اثناشری ہے، اگر اس سے کوئی ہٹ رہا ہے، وہ شیعہ فرقے ہیں، مذہب شیعہ اثناشری سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ان کے نظریات کو تم کہو کہ شیعہ یہ کہتے ہیں، یہ بے انصافی ہے۔ ہم ان سے بھی بیدار ہیں، ان تعلیمات سے بھی بیدار ہیں۔ اسماعیلیوں کی کیا بات ہے ہمارے ساتھ؟ ایسا میں تھوڑا سا یہاں پر روکوں، میں نے اسی لیے جو ہے وہ بالکل بیچ میں کوئی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کیا کہ اتنی ربط کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی۔ تیسرے امام کے بعد سے ایک طریقے سے شیعوں میں فرقہ بننا شروع ہوئے، اور اس کے بعد مولانا صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بالکل بتاتے گئے کہ اپنا جناب محمد حنفیہ کے دور میں، پھر ہاشمی، پھر زیدی فرقہ، پھر اسماعیلی فرقہ، پھر یہ آپ کا یہ عبداللہ ہفتی والا جو فرقہ نکلا، اس کے بعد واقفی، اور پھر یہ 7ویں امام کے بعد غالی وغیرہ جو آ گئے، یعنی ایک پورا ربط بنتا جا رہا تھا۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ زمانے کے امام یعنی جو غیبت کا جو زمانہ ہے، اس میں کوئی فرقے ہمارے بنے ہیں تو اگر وہ بھی اگر آپ بتا دیں تو پھر ہم اس پر آ جائیں کہ بر صغیر میں جو فرقے موجود ہیں اس پر ہم آ جائیں، کیونکہ گفتگو ظاہر ہے کہ لمبی ہو رہی ہے۔ اگر ہم بالکل زمانے کے امام میں یعنی اس غیبت کے دور میں شیعت کے اندر جو ہے وہ فرقے کوئی بنے ہیں یا کیا؟ جی، مسئلہ مہدویت بہت اہم مسئلہ ہے تاریخ مسلمانوں کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے، سنی شیعہ سب کے لیے۔ سنیوں کا بھی اعتقاد ہے کہ ایک مہدی آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ دوسرے فرقوں کا بلکہ مذہبوں کا اور ادیان کا بھی نظریہ ہے کہ بالآخر آخر میں ایک منجی بشریت آئے گا۔ وہ کون ہے؟ سب کے اپنے اپنے نظریات، لیکن پوری دکھی انسانیت ایک منجی بشریت کے اوپر قائم ہے، نظریہ رکھتی ہے۔ مہدویت ایک نظریہ ہے کہ نجات دینے والا آئے گا۔ مہدویت کے دعویٰ کرنے والے اور گروہ ہیں، ہم مہدی ہیں جو نجات دینے والے سے وہ ہم ہیں۔ مہدویت کی تاریخ اگر ہم بتاتے ہیں تو ایک علیحدہ داستان ہے۔ 48 سے 50 مہدی اب تک مہدویت کا دعویٰ کر چکے ہیں، فلاں مہدی فلاں مہدی، داستان مفصل۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، اپنے گھر کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ انسان کیسے گمراہ ہوتا ہے۔ اور مثال بڑی عجیب ہے، شیعوں کو شاٹ لگتی ہے لیکن گمراہی ہے، کیا کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، میں اس سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، اعلان ہوتا ہے، ایک میٹنگ بلائی جا رہی ہے، 7 افراد میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ میٹنگ ابو العباس عباسی صفا، منصور ابو جعفر منصور، امام جعفر صادق علیہ السلام، عبداللہ ماہر کون ہے؟ امام حسن کا پوتا، حسن مثنیٰ کا بیٹا، فاطمہ بنت حسین کا بیٹا، عبداللہ ماہر ان کے بیٹے میٹنگ میں شرکت کرتے ہیں۔ ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا یہ ہے کہ بنی امیہ کے مظالم بہت ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ ظلم برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ جس منجی بشریت کی بشارت سرور اعظم نے دی تھی، رسول خدا نے دی تھی، وہ بھی موجود ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی جائے اور اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر
ظلم کا خاتمہ کیا جائے. امام جعفر صادق نے فرمایا وہ کون ہے؟ وہ مہدی کون ہے جو منجی بشریت بننے والا ہے، جس کے بارے میں میرے جد نے فرمایا تھا کہ منجی بشریت بنے گا؟ اشارہ کیا گیا محمد نفس ذکیہ کی طرف. محمد نفس ذکیہ تسلسل دیکھیے گا. محمد نفس ذکیہ عبداللہ مہد کے بیٹے ہیں. عبداللہ مہد حسن مثنیٰ کا بیٹا ہے. حسن مثنیٰ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں. امام حسن مجتبیٰ امیر المومنین کے بیٹے ہیں. عبداللہ مہد 5 فاصلوں سے امیر المومنین کا بیٹا ہے. نفس ذکیہ کون ہے؟ ہمارے بزرگ ترین شخصیت کراچی والے عبداللہ شاہ غازی کے والد ہیں. عبداللہ شاہ غازی کے والد محمد نفس ذکیہ ہیں، عبداللہ مہد کے بیٹے. کہا گیا یہ محمد نفس ذکیہ مہدی ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا جائے تاکہ انسانیت کو ظلم سے نجات دلائی جائے. امام صادق نے کہا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر کیا ہے؟ امام صادق نے کہا جس مہدی نے دنیا کو ظلم اور ستم سے نجات دلانی ہے، عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے، وہ مہدی اور ہے، اس کا میری نسل سے تعلق ہے. کسی زمانے میں پیدا ہوگا، خدا کے حکم سے ظہور کرے گا. ابھی بہت فرصت ہے اس زمانے کی. عبداللہ کے خطاب کیا، عبداللہ یہ منصور اور یہ عباس تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، چلاکی کریں گے، تمہیں نکال دیں گے، خود حکومت کریں گے. یہ محمد نفس ذکیہ مہدی نہیں ہے. امام معصوم منع کر رہا ہے. بہرحال ذہن پہ جو بھی سوار تھا، محمد نفس ذکیہ کو مہدی قبول کر لیا گیا، قیام کر دیا. نتیجہ تاریخ نے بتا دیا. انہوں کے ہاتھوں پر ان کی شہادت بھی ہوئی. ابراہیم بھی مارے گئے، نفس ذکیہ بھی مارا گیا. عین ممکن ہے کہ کچھ ان کے اندر دل صاف ہوں، لیکن تعلیمات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ بھی کچھ ہوتا ہے. ہم زیادہ ان کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے ہیں. مہدوی نظریہ امام زمانہ کی ولادت سے پہلے بھی مہدی ظہور کر رہے تھے. امام زمانہ کی ولادت ہوتی ہے 255 ہجری میں. ایک عالم بزرگوار ہیں، علماء نے کوٹ کیا ہے، وہ جب سوتا ہے تو تکیے کے نیچے تلوار رکھ کے سوتا ہے. توجہ کیجئے گا نقطہ، میں ایک عجیب نقطے کی طرف ابھی اشارہ کر رہا ہوں. جب سو رہا ہے، عالم اہل سنت ہے، شیعہ نہیں ہے، عالم اہل سنت ہے، تکیے کے نیچے تلوار رکھ کے سوتا ہے. بھائی تلوار کیوں رکھ کے سوتے ہو؟ جملہ کہتا ہے سرور اعظم نے فرمایا تھا کہ جب یہ علامتیں پوری ہو جائیں تو میرا بیٹا مہدی ظہور کرے گا. وہ ساری کی ساری علامتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری ہو چکی ہیں، پوری ہو چکی ہیں. کسی وقت بھی مہدی ظہور کر سکتا ہے. لہذا تلوار میں اس وقت اس لیے اپنے تکیے کے نیچے رکھتا ہوں، جب مہدی کے ظہور کا اعلان ہوگا میں مہدی کی صف میں جا کے جہاد کروں گا. یہ زمانہ کون سا ہے؟ اس عالم کی وفات ہے 250 ہجری، امام کی ولادت ہے 255 ہجری. امام پیدا نہیں ہوئے، عالم امام کی ولادت سے 5 سال پہلے مر گیا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ امام کی ظہور کی جتنی علامتیں بتائی جا رہی تھی وہ ساری پوری ہو چکی ہیں. عزیزان محترم، یہ واقعہ ہو گیا مہدی کے ظہور نے دیکھا، یہ واقعہ ہو گیا مہدی کے ظہور نے دیکھا، سارے خرافات ہیں، سارے تخیلات ہیں. وقت مہیا نہیں کرنا ہے ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. لہذا تیاری کر سکتے ہیں، مہدی کے ظہور کا تعین نہیں کر سکتے آپ لوگ. اور یہ اتفاق سے ہمارے دانشوروں میں صلاحیت کر گئی بات اور کر رہی ہے. غیبت کے زمانے میں ہمارے اندر فرقے ایجاد ہوئے، اور فرقے ایجادی غیبت کے زمانے میں ہوئے. صحیح معنوں میں وہ فرقے جتنی بھی تھے
غیبت سے پہلے والے جتنے فرقے تھے فقط 2 بچے ہوئے ہیں، ایک زیدی اور ایک اسماعیلی۔ باقی 36 فرقے بعد نے بتایا، 55 فرقے بعد نے بتایا، 48 فرقے بعد نے بتایا، جتنے بھی جو بتائے سارے ختم ہو چکے ہیں، لہذا وہ ہمارے لیے فعلا کوئی ایشو بھی نہیں ہے۔ زیدی بھی مشخص ہیں، اسماعیلی بھی بالکل واضح ہیں۔ مشکل ہمارے لیے ہیں بھی غیبت کے بعد والے فرقے۔ غیبت کے بعد والے فرقے وہ بھی عجیب ہتھ کنڈوں کے ساتھ ہے۔ اس وقت اگر میں 10,000 سالہ بتاتا ہوں پھر مشکل، وقت کیا ہمارا بالکل ہی ختم ہو رہا ہے، بہت جلدی جلدی۔ جنہوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا ان کو کر دیتے ہیں کنار، کیونکہ شیعہ مذہب میں جو مہدی کا دعویٰ کرتا ہے وہ منحرف ہو جاتا ہے۔ ہم ان کو فعلاً چھیڑتے نہیں ہیں۔ بابیت اور بہائیت نے مہدیت کا دعویٰ کیا، ادھر سے قادیوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا، پھر خود نبی بن گئے اور ان کے اوپر کتابیں نازل شروع ہو گئی، یہ فرقہ بھی علیحدہ۔ شیعوں کے اندر اس وقت موجود فرقے جو ہمارے لیے معمہ ہیں، جو ہیں، جس سے ہم سروکار ہیں، ہمارا سروکار اس وقت موجود ہیں، ان کی میں کچھ فہرست پیش کرتا ہوں، وقت ملا تو تشریح پیش کروں گا جس کی ہو سکی۔ شیخی فرقہ اس وقت موجود ہے، ایران میں موجود ہے، عراق میں موجود ہے، کویت میں موجود ہے، پاکستان میں موجود ہے، پنجاب بھرا پڑا ہے۔ تشریحات میں بعد میں کروں گا جب مجھ سے تھوڑا سا فرصت ملے گی تو، لیکن یاد کریں شیخی فرقہ ایران میں موجود ہے، کویت میں موجود ہے، عراق میں موجود ہے، ایران میں ان کا مرکز ہے، کویت میں ان کا مرکز ہے، پاکستان میں وہ بہت فعال ہیں۔ 22 مدرسے ان کے ہیں پاکستان کے اندر، ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق۔ شیخیوں نے اپنی رپورٹ خود چھاپ کی ہے کہ ہم نے 200 سال کے اندر کیا خدمت کی ہے۔ شیخی مذہب کی 200 سال عمر ہے، اس 200 سال کے اندر ہم نے کیا خدمت کی ہے۔ اپنی خدمات جب انہوں نے بتانا شروع کر دی تو پاکستان کے 22 مدرسوں کا نام انہوں نے لکھا، یہ ہم چلا رہے ہیں۔ پاکستان میں بعض مولوی فعال ہیں، سر پہ امامے ہیں، شیعت کے لباس میں ہیں، میں بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہا ہوں، شیخیت کی ترویج کر رہے ہیں، کھلے عام تجویز کر رہے ہیں، وہ کتابیں پیش کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، زندہ بیٹھے ہیں۔ پیش کروں گا، میں ان کی توضیحات پیش کروں گا۔ دوسرا فرقہ شیخیت کے بعد جو پاکستان میں گمراہ کر رہا ہے، غالیوں کا فرقہ ہے، علی اللہ والوں کا فرقہ ہے۔ سب کچھ اہل بیت کے پاس آ گیا، یہ وہی غالی ہیں جو پچھلے زمانے میں آئے تھے۔ خدا کو کر دیا کنار، خالق بھی اہم معصومین، رازق اہم معصومین، محیی و ممیت بھی اہم معصومین، اور پھر ممبر پہ آ کے کہتے ہیں ان کی تقریر، ان کے فرقے کے گرو کی میں جملہ نقل کر رہا ہوں، نیٹ پہ بھی موجود ہے۔ ابھی میں حساس موضوع پہ آ گیا، تھوڑا توجہ کیجیے گا، اور شاید اس جگہ پر میں کچھ تھوڑا سا اگر کیا کہتے ہیں حقائق بیان کروں تو ناراض نہیں ہونا ہے۔ ان کا گرو یہ جملے کہہ رہا ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں مشرک ہوں، توجہ آپ لوگوں نے کرنی، جملہ میں اس کو نوٹ کر رہا ہوں، اسی کی زبان میں نوٹ کر رہا ہوں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں مشرک ہوں۔ کیوں مشرک ہوں؟ اس لیے کہ علی کو خدا کہتا ہوں۔ یہ عین اسی کے جملے ہیں۔ آگے وہ بڑھتا ہے، کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جملہ اسی کے ہے۔ معاف کریں گے آپ لوگ بھی اور جو سن رہے ہیں، جملہ اس سے نقل کروں گا۔ جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے الو کے پٹھو، میں اتنا کم ظرف کیوں ہوں؟ میں اتنا کم ظرف کیوں ہوں؟ بنتا
بندے کو خدا کہہ دوں. علی بندہ ہے، خدا کا عبد ہے. میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ بندے کو خدا کہہ دوں.